دیکھیے ابھی تک تو بیان اس بات کا تھا کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے گواہی شرط ہے. پھر گواہی کا پورا ذکر تھا کہ گواہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کون کس کا گواہ بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا ہے. اب آج کے سبق میں محرمات کا بیان ہے. محرمات کا بیان اس کو بھی آپ شرائط نکاح میں لا سکتے ہیں. وہ اس اعتبار سے کہ دو شخصوں کے درمیان نکاح کے جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شرعاً محل نکاح ہو. یہ شرط ہے. کیا ہو؟ شرعاً محل نکاح ہوں دونوں ایک دوسرے کے لیے. یہ شرائط میں سے ہے. تو اب آج کے سبق میں ذکر اس بات کا ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں کہ جن کے اندر شرعاً محلیت نکاح خاص اس شخص کی جانب نسبت کرتے ہوئے نہیں پائی جاتی ہے اور اس سے نکاح نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جو حرمتیں ہیں مختلف جہتوں سے ہیں. اس کو اگر آپ سمیٹیں تو 7 جہتیں نکلتی ہیں. کتنی جہتیں؟ 7 جہتیں ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جو حرام ہوتی ہے یا وہ حرام ہوتا ہے تو وہ 7 جہتوں میں سے کوئی ایک جہت ہوا کرتی ہے. پہلی جہت نسب کا ہونا ہے. قرابت داری، بیٹا بیٹی بھائی بہن وغیرہ خالہ، یہ ساری چیزیں کس اعتبار سے ہوئیں؟ نسب کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے. اور دوسری جہت ہے مساہرت. مساہرت کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ کا رشتہ کسی سے ہوا، آپ کا رشتہ کسی سے ہوا تو اب اس رشتے کی وجہ سے اس کے جو متعلقین کچھ حرام ہو رہے ہیں تو ان کو کہیں گے کہ یہ حرمت مساہرت ہے. یعنی آپ میں اور اس میں جس سے آپ کی حرمت ہے قرابت داری کچھ نہیں ہے. بھئی وہ اجنبی ہے، آپ بھی اجنبی ہیں، لیکن اس سے آپ کا جب تعلق ہوا تو کچھ رشتے، کچھ افراد آپ کے لیے اس رشتے کی وجہ سے حرام ہو گئے. جیسے کہ بیٹی ہے، اس کی ماں ہے. ایک بیٹی ہے اور اس کی ماں ہے. بیٹی سے آپ نے نکاح کر لیا اس کی، تو اب جب بیٹی سے نکاح کر لیا تو اس کی جو ماں ہے کوئی قرابت ہے آپ سے؟ کوئی رشتہ کوئی ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن اب اس رشتہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی ماں کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں حرمت مساہرت. اور ایک ہے رضاعت. یہ کیا ہے؟ رضاعت کی ولادت کا کوئی رشتہ نہ ہو اور نہ مساہرت کا ہو، رشتہ داری مطلب دامادی کا رشتہ، بلکہ کون سا رشتہ آ گیا ہے؟ دودھ پلانے کا، کہ دودھ پلانے کی وجہ سے جو بھائی بہن ہو جاتے ہیں، خالہ بن جاتی ہیں، ماں بن جاتی ہے، تو وہ حرمت رضاعت ہے. اور چوتھی چیز ہے جمع بین المحارم والاجنبیات. جمع بین المحارم والاجنبیات کہ محرم اور اجنبی کے درمیان جمع کر دینا. یعنی دو لوگوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع کر دینا. یہ کیا ہو گیا؟ جمع کرنے کے لحاظ سے حرمت آئی ہے. تنہا تنہا اگر آپ کرتے تو حرمت نہیں ہوتی، لیکن جمع آپ نے کر دیا تو اس جمع کی وجہ سے حرمت ہو گئی. جیسے ایک لڑکی سے رشتہ کیا تو اب اس کے ہوتے ہوئے، اس کی موجودگی میں جو دوسری اس کی بہن ہے اس سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. یہ حرمت کیسے آئی؟ بھئی کوئی رشتہ نہیں ہے اس میں، آپ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، قرابت داری کا نہیں ہے، دودھ پلانے کا نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جمع کی وجہ سے یہ کیا ہو جا رہا؟ حرمت ہو جا رہی ہے. اس کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن دونوں کو جمع کرنا حرام ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں جب جمع ہو کر کے ایک شخص کی زوجیت میں آئیں گی تو آپس میں کیا بنیں گی؟ سوکن بنیں گی. اور سوکنوں میں بہت چلتی ہے نا. اور اتفاق سے جن دو کو آپ جمع کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟
ایسی قرابت داری ہے کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جیسے دونوں بہن ہیں، دونوں کیا ہیں؟ بہن ہیں، تو پھر قرابت داری ان دونوں کے درمیان ایسی ہے کہ ان کو الگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اب جب آپ نے ان کو سوکن بنا لیا تو بہن کا اختلاف بہن سے ہو جائے گا، اس بہن کا اختلاف اس سے ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا جمع بین المحارم والاجنبیات. یہ چوتھا ہو گیا. پانچواں کیا ہے؟ حق الغیر، کہ کسی ایسے سے نکاح کرنا کہ جو ہے تو اجنبی، کوئی حرمت نہیں پائی جا رہی ہے، لیکن اس سے کسی غیر کا حق متعلق ہے. مثلا کسی کی زوجیت میں ہے، وہ کسی کی زوجیت میں ہے، آپ کی اب کب نکاح اس سے حلال ہے، بس کب حلال ہوگا؟ جب وہ اسے طلاق دے دے، عدت گزر جائے. لیکن غیر کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے، اب اس کی زوجیت میں ہے، تو پھر آپ کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. یہی ختم ہو جائے، حق جو غیر کا حق ہے ختم ہو جائے تو آپ کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. اب چاہے زوجیت میں ہو یا ایک کی زوجیت میں رہی ہو اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو جو زوجیت میں رہنا کا حکم ہے اس میں ہو، یعنی عدت میں ہو. تو عدت میں اگر ہے تو وہ بھی معنی ہے. یہ ہو گئی پانچویں چیز، حق الغیر. اور چھٹی چیز ہے عدم الدین السماوی، دین سماوی کا نہ ہونا. جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں، ایک مسلمان جس عورت سے نکاح کر رہا ہے وہ دین سماوی پر نہیں ہے، یعنی نہ تو مسلمان ہے اور نہ کسی دوسرے دین سماوی پر ہے. تو اس سے ہٹ کر کے یعنی مشرک ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، پارسی ہے، اس طرح سے ہے. تو پھر اس کی وجہ سے دین سماوی پر نہ ہونا یہ بھی حرمت کا ایک سبب ہے. اور ساتویں چیز ہے تنافی. ساتویں چیز کیا ہے؟ تنافی. تو تنافی کیا ہے؟ تنافی یہ ہے کہ جس سے آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے رشتہ اگر کر لیتے ہیں تو حقوق میں منافات ہو جائے گی. مثلا آقا ہے اور اس کی ایک باندی ہے، تو آقا کا پورا حق ہے، پورے کا وہ مالک ہے. آقا جو ہے باندی کے پورے کا وہ مالک، اس سے وطئی بھی کر سکتا ہے. اب اگر آقا اپنی باندی سے نکاح کرتا ہے تو باندی بھی تو مالک ہو جائے گی، اس کی مہر کی مالک ہو جائے گی. وہ تو مملوک ہے، مالک کیسے بن رہی ہے؟ وہ تو مملوک ہے نا، آپ کی مملوک ہے. اب اس کے بعد نکاح کرنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ کے مملوک تو رہے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گی؟ وہ آپ کے مال کی مالک ہو جائے گی. تو وہ مملوک بھی اور مالک بھی ہو جائے گی، تو تنافی ہو جائے گی. اسی طریقے سے مالکین ہے اور مالکین کا کوئی غلام ہے، مالکین ہے اور مالکین کا کوئی غلام ہے. تو مالکین کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر مالک ہے اور یہ غلام اس کا مملوک ہے. اب اگر وہ نکاح کر لے رہی ہے اس غلام سے اپنے، تو پھر تنافی ہو جائے گی حقوق کے اندر، کہ وہ خود مالک ہو جائے گا جزو شریف کا اس کے. تو یہ 7 جہتیں ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی ایک جہت اگر پائی جائے تو اس کی وجہ سے حرمت ثابت ہو جائے گی. دیکھیے اب ایک کے بعد دیگرے ہر ایک کا ذکر آئے گا. سب سے پہلے نسب کے اعتبار سے جو محرمات ہیں ان کا ذکر ہے. قال لا فصل فی بیان المحرمات، یہ فصل ہے محرمات عورتوں کے بیان میں. قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء. کہہ رہے مرد کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے. ٹھیک ہے، یہ نسب کے اعتبار سے ہوا. ولا جدات ہی، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اپنی جدات سے نکاح کرے، وہ مردوں کی جانب سے ہو اور عورتوں کی جانب سے ہو. مطلب جدات مرد کی جانب سے ہو تو باپ کی جانب سے ہو جائے گی، باپ کی ماں تو اس کو دادی کہیں گے اردو زبان میں، اور اگر ماں کی جانب سے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو نانی کہیں گے، تو اس کو بھی جدہ ہی کہتے ہیں. لقولہ تعالی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کی گئیں. صراحت بالکل ہے، تو جو بھی ماں ہوگی اس سے رشتہ حرام ہوگا. وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں حرام کی گئیں.
چلیے مائیں حرام کی گئیں تو ٹھیک ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہو یہ تو بالکل واضح ہے، لیکن جدات سے بھی نکاح کرنا حرام ہو تو اس کے اوپر تو یہ آیت کریمہ دلیل نہیں ہو رہی ہے صراحت کے ساتھ، تو اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیے والجدات امہات، اور جدات دادیاں نانیاں یہ بھی امہات ہیں از روئے لغت عربیہ کے اعتبار سے جدات کے اوپر بھی کا اطلاق ہوتا ہے، کا معنی موضوع لہو جدات بھی ہے، وہ اس اعتبار سے کیونکہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصل ہے، کا لغت کے اعتبار سے معنی کیا ہے؟ اصل ہے، تو جس طریقے سے ماں یہ اصل ہے اسی طریقے سے دادی بھی اصل ہے، اور اوپر چلے جائیں گے وہ بھی اصل ہوگی، سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ اصل ہو جائیں گے۔ تو معنی لغت کے اعتبار سے لفظ جس کی جمع امہات ہے، اور قرآن میں امہات ہی کا لفظ آیا ہے، تو یہ معنی لغوی کے اعتبار سے جہاں ماں کو شامل ہے وہیں پر دادی جدات کو بھی یہ شامل ہے۔ کس اعتبار سے؟ معنی لغوی جو اس کا اصل ہے، تو اصل جیسے یہ ہے اسی طریقے سے وہ بھی اصل ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے ثابت مانیے کہ آیت کریمہ اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یا اگر اس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں تو اجماع سے تو اس کی حرمت ثابت ہی ہے، کس کی؟ جدات کی۔ کہہ رہے والجدات امہات، اور جدات یہ امہات ہیں، لہذا جیسے ماں حرام اسی طریقے سے جدات بھی حرام۔ کیسے امہات ہیں؟ کہہ رہے اذ الام هو الاصل لغتاً، اس لیے کہ یہ لغت کے اعتبار سے اصل کے معنی میں ہے، تو گویا کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جدات کو بھی شامل ہے، یہ نہیں کہ حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے نہیں کہ ماں کے لیے کا لفظ حقیقت ہو اور جدات کے لیے مجاز ہو، تب تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کیا کہا جائے؟ یہ کہا جائے کہ کا جو لغوی معنی ہے، لغت کے واضح لغت نے جو وضع کیا وہ کس معنی کے لیے وضع کیا ہے؟ اصل کے معنی کے لیے وضع کیا ہے، اور یہ اصل کا جو معنی ہے جیسے ماں کے اوپر صادق آتا اسی طریقے سے جدات پر بھی صادق آتا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہیں جس کو آپ لے سکتے ہیں کہ کا معنی اصل ہوتا ہے، جیسے مکہ شریف کو ام القریٰ کہتے ہیں، مکہ شریف کو کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ کہتے ہیں۔ ام القریٰ اسے کیوں کہتے ہیں؟ ام القریٰ کا مطلب کیا ہو گیا؟ تمام شہروں کی اصل ہے، تمام شہروں کی اصل ہے، تو ام القریٰ اسے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ زمین جو بچھائی گئی پھیلائی گئی وہ کہاں سے پھیلائی گئی؟ وہ اسی کے پاس سے پھیلائی گئی، یعنی مکہ کے پاس ہی سے، وہیں سے جیسے ایک جگہ اکٹھا کریں گے نا پھر اس کے بعد اس کو آگے پھیلائیں گے، تو جو جگہ جہاں پر تھی جہاں سے پھر آگے پھیلایا گیا وہ کون ہے؟ وہ مکہ ہے، اس وجہ سے اسے ام القریٰ کہتے ہیں، تو دیکھیے اصل ہے وہی تمام زمین کی۔ او تثبت حرمتہن بالاجماع، یا ان کی حرمت یعنی جدات کی حرمت، جدات ہی کی بات چل رہی نا بھائی، یا تو آیت کریمہ ہی سے ثابت مانیے معنی لغت کے اعتبار سے، اور یا یہ کہ اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو دوسری صورت اس کے حرام ہونے کی ہے، اجماع اس بات پر ہے کہ جیسے ماں حرام ہے اسی طریقے سے دادیاں بھی حرام ہیں۔ او تثبت حرمتہن بالاجماع، یا ان کی حرمت جداد کی اجماع سے ثابت ہے۔ کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا نا بھائی، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ جدات سے نکاح حلال ہے، سب کو یہ کہہ رہے ہیں، تمام علماء یہ کہہ رہے ہیں، کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ماں سے دادی سے نکاح حرام حلال ہے، تو اس کا مطلب اس کی دادی سے نکاح کی جو حرمت ہے اس کے اوپر تمام علماء متفق ہیں۔ چلیے قال ولا ببنتہ، اور نہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے مرد کے لیے، لما تلونا، اسی آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی تھی، جو تلاوت کی اس میں وہ بناتکم بھی آیا تھا۔ ولا ببنت ولدہ، اور نہ اپنی اولاد کی بیٹی سے، نہ اپنی اولاد کی بیٹی سے، بنت اور ابن جب بولا جائے تو بنت کا مطلب ہو گیا کیا؟ بیٹی، بیٹے کے اوپر نہیں بولا جائے گا بنت،
اور ابن کا مطلب کیا ہو گیا؟ بیٹا. لیکن ولد کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ولد کا لفظ یہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے. ولد کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے. جیسے آیا نہیں میراث میں کیا ہے وہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ کہ مردوں کو ہے کہ اگر مرد انتقال کر جائے، شوہر انتقال کر جائے تو پھر ان کی بیویوں کے لیے 1/4 ہے. کب 1/4 ہے؟ اگر جو شوہر انتقال کیا اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو ولد آیا ہے، تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یعنی دونوں نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو. یہ مطلب نہیں کہ بیٹا ہو تو 1/8 ملے گا، بیٹی ہو تو 1/4 ملے، نہیں، کسی طرح کی نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، تو ولد کا لفظ آیا. تو اب دیکھیے، اور نہ اپنی بیٹی سے نکاح جائز ہے مرد کے لیے، اسی آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی، کیونکہ اس میں بناتکم آیا ہے. ولا ببنت ولدہ، اور نہ اپنی اولاد کی بیٹی سے. ایک مرد ہے تو اس کی جو اولاد ہیں مذکر یا مؤنث یعنی بیٹا یا بیٹی، ان کی بھی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یعنی نہ پوتی سے نکاح جائز ہے اور نہ نواسی سے نکاح جائز ہے. بیٹے کی بیٹی پوتی ہوگی، بیٹی کی بیٹی یہ نواسی ہو جائے گی، تو ولد دونوں کو شامل ہے. وَإِن سَفُلَتْ، اس کو پہلے بنا لیجیے گا نا، سفلا اس کو لوگ کروما کرموں سے، جس کے معنی نیچے جانا ہوتا ہے. اعلیٰ یعلو کا لفظ آئے گا اور سفلا اس کا آئے گا. جب اوپر بتانا ہو کہ اگرچہ کتنے اوپر تک ہو تو اس کے لیے اعلیٰ علو کا لفظ آئے گا. وَإِن سَفُلَتْ، اگرچہ وہ نیچے کتنی نیچے کی ہی کیا نہ ہو، یعنی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کرتے چلے جائیے، نواسی در نواسی در نواسی، پوتی پر پوتی، اور پھر آگے بڑھاتے چلے جائیے. لِلْإِجْمَاعِ، یہ کیسے ثابت ہے؟ اجماع کی وجہ سے، یعنی اس کا ثبوت کس سے؟ اجماع سے ہے. کیونکہ بنت کا لفظ جو ہے یہ بنت البنت یا بنت الابن کے لیے اس کی وضع نہیں ہوئی. ہاں کی وضع جو ہوئی ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ جدات کو بھی شامل ہو رہا تھا. ولا بأختہ، ولا ببنات اختہ، ولا ببنات اخیہ، ولا بعمتہ، ولا بخالتہ، اور نہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بہن سے رشتہ کرے، اور نہ یہ کہ اپنی بہن کی بیٹیوں سے رشتہ کرے، یعنی اپنی بھانجیوں سے. ولا ببنات اخیہ، اور نہ یہ کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے یعنی بھتیجوں سے رشتہ کرے. ولا بعمتہ، اور نہ اپنی پھوپھی سے. ولا بخالتہ، اور نہ اپنی خالہ سے رشتہ کرے. کیوں؟ لأن حرمتہن منصوص علیہا فی ہذہ الآیت، کیونکہ ان تمام کی حرمت اس آیت کریمہ میں مسرح ہے، صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. جتنی چیزیں سب آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آیت حرمت جو ہے کیا ہے وہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عمات کیسے حافظ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت. اب آگے آئے گا امہاتکم اللاتی ارضعن لکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. اس کے بعد انہ کان غفورا رحیم، انہ کہ ان اللہ کان غفورا رحیما. یہ پوری آیت حرمت ہے جس میں ان رشتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے. ایک مرتبہ ہم نے پڑھ دیا، پھر آپ لوگ کرتے چلے جائیے گا. دیکھیے تو دیکھیے اس میں سب کا ذکر آ گیا نا، جن چیزوں کے بارے میں بتایا سب کا ذکر آیا. پھوپھی کا بھی آ گیا، خالہ کا بھی آ گیا، اور بہن کا تو آ گیا واخواتکم، اور بناتے اخت بھی آ گیا، بھانجیاں، پھر یہ بھتیجیاں سب آ گئی. وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ،
وہ بنات الاخوۃ المتفرقین لأن جہت الاسم عامۃ. دیکھیے جیسے بھائی اور بہن، بھائی ہوں یا بہن ہوں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ کبھی حقیقی ہوتے ہیں، کبھی اللاتی ہوتے ہیں، اور کبھی اخیافی ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا سرا جی کہ اب پڑھ رہے ہیں؟ ہاں اب پڑھ رہے ہیں. تو اس میں سب آئے گا. 3 قسمیں ہوں گی نا، 3 قسمیں ہوں گی کہ ان 3 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہو تو رشتہ آپ کا اس سے رہے گا، اور اگر ان 3 قسموں سے ہٹ کر کے ہو تو وہ اجنبیہ ہو جائے گی. تو حقیقی بھائی بہن یا حقیقی بھائی بھائی کا مطلب کیا ہو گیا کہ ان دونوں شخصوں کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو، یعنی دونوں ایک صلب سے اور ایک رحم سے پیدا ہو. ایک صلب مطلب ایک باپ، اور ایک رحم کا مطلب ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، تو ان دونوں کو آپس میں کیا کہیں گے؟ حقیقی بھائی بہن. اور اگر باپ تو ایک ہو، صلب دونوں کی ایک ہو، لیکن رحم دونوں کا الگ الگ ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ اللاتی بھائی بہن کہیں گے. تو اشتراک ایک جگہ ہو رہا ہے، صلب میں ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی باپ سے دونوں پیدا ہیں، لیکن مائیں 2 ہو گئی. زید نے ایک نکاح کیا کسی سے، ہندا سے، ایک بیٹا پیدا ہوا. کس کی صلب سے ہے؟ زید کی صلب سے ہے، اور ہندا کی کوکھ سے ہے. پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، مثلا طاہرہ سے نکاح کر لیا، تو اب اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. تو اب جو پہلی بیوی سے ہے اور بعد والی بیوی سے ہے، یہ دونوں آپس میں کون بھائی ہوں گے یا کون بھائی بہن بنیں گے؟ اللاتی بنیں گے. اس طرح سے کہ دونوں کی تو رحم الگ الگ ہے، الگ الگ ماں سے پیدا، لیکن دونوں کی جو صلب ہے وہ ایک ہے. اور ایک اسی کا الٹا کر لیجئے کہ دونوں کی رحم ایک ہو مگر صلب دونوں کی الگ الگ ہو. ہاں تب بھی وہی ہوگا. اللاتی حقیقی نہیں ہوں گے. نہیں، مرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں جہاں پر ایک ہی بیوی کا تصور ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے عادت، شرط کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر ہماری زبان سے نکلا ہے نا. کیونکہ یہاں کا ایسا تصور کم ہوتا ہے. چلیے، ورنہ ایک شخص نے 2 عورتوں سے شادی کی ہے، 4 عورتوں سے شادی کی ہے، تو سب کے جو بیٹے ہوں گے وہ سب آپس میں کیا کہلائیں گے؟ اللاتی بھائی بہن کہلائیں گے. چلیے، تو ایک یہ ہوگا. اور دوسرا کیا ہے تیسرے نمبر پر؟ وہ ہے کہ ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں. تو اب دیکھیے، تو یہ جتنے جو بھائی آیا ہے، بھائی کہ ایک شخص اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، تو تینوں قسم کو شامل ہے. کیا ہے؟ تینوں قسم کو وہ شامل ہے. اس لیے کہ بھائی جو اخ کا لفظ ہے یا اخت کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوئی، یہ سب نسبتی چیزیں ہیں، دوسرے کی جانب نسبت کرتے ہوئے اخ کہیں گے آپ. کسی کا ایک ہی بیٹا ہو تو اس کو اخ کسی کا کہیں گے؟ نہ اس کا کوئی اخ ہے، نہ وہ کسی کا اخ ہے، نہ اس کی کوئی اخت ہے. نہیں نہ ہوگا. جب کوئی اور ہوگا اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے آپ یہ کہیں گے. تو اخ ہو یا اخت ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے 2 شخص کہ جن دونوں کی رحم اور صلب دونوں ایک ہو، یا کوئی ایک ہو، یا کوئی ایک یعنی صلب ایک ہو یا ایک ہی رحم ایک ہو، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخ یا اخت کہیں گے ان دونوں کو آپس میں. تو اب دیکھیے، بہن ہے تو تینوں قسمیں، چاہے وہ حقیقی ہو یا اللاتی ہو یا اخیافی، تینوں قسموں کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. اس لیے کہ تینوں قسم کے اوپر اخ یا اخت کا لفظ صادق آتا ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتِ، پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے. اس سے پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے. تو ایک تو وہی پھوپھی حقیقی پھوپھی ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقی پھوپھی. پھوپھی کسے کہتے ہیں؟ پھوپھی کہتے ہیں باپ کی بہن کو، باپ کی بہن کو. تو اب دیکھیے، اب باپ کی بہن میں بھی 3 چیزیں نکلیں گی. حقیقی بہن ہو تو وہ حقیقی ہے وہ. اس کے علاوہ اگر اخیافی یا اللاتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے امات متفرقات.
کیا کہیں گے اسے؟ امات متفرقات. اسی طریقے سے خالہ ہے تو خالہ کسے کہتے ہیں؟ ماں کی بہن کو کہتے ہیں. تو وہاں پر بھی 3 رشتے ہوں گے. حقیقی بہن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اخیافی یا اللاتی بہن ہے تو وہی خالات متفرقات میں آئے گی. وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ، اور انہی اماں اور خالہ اور بناتے اخ میں امات متفرقات مختلفات اور خالات متفرقات، اور اسی طریقے سے متفرق بھائیوں کی بیٹیاں سب اس کے اندر شامل ہیں. یعنی آپ کے حقیقی بھائی کی بیٹی ہو وہ بھی بھتیجی حرام ہے، آپ کے اللاتی بھائی کی بیٹی وہ بھی حرام ہے، یا خیافی بھائی کی بیٹی وہ بھی حرام ہے. لأن جہت الاسم عامۃ، کہہ رہے اس لیے کہ اسم کی جو جہت ہے، یعنی جس پہلو کے اعتبار سے، جس معنی کے اعتبار سے اسم کی وضع ہوئی ہے، وہ جہت سب کو عام ہے. متحدات کو بھی عام ہے اور متفرقات کو بھی عام ہے. کیونکہ اماں کا مطلب کیا ہو گیا؟ اماں کا مطلب ہو گیا اماں کہ جو اصل بعید ہے. اصل بعید کون ہوگا؟ دادا ہوگا. اصل بعید کا جزو قریب، اصل بعید کا جزو قریب یہ کیا ہو گیا؟ یہ اماں ہو گیا. اور یہ خالہ میں بھی یہی چیز آئے گی. اور بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات، اخ کا لفظ ایسی ذات کی وضع کیا گیا ہے کہ جس کی نسبت دوسری ذات کی جانب اس اعتبار سے کی جائے کہ یہ دونوں ذاتیں ایک صلب ایک رحم میں رہی ہوں، یا صرف ایک صلب میں رہی ہوں رحم الگ ہو، یا ایک رحم میں رہی ہوں اور صلب الگ الگ ہو. تو سب کے اوپر یہ چیز صادق آتی ہے. ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل. یہ عبارت تھوڑی سی پیچیدہ بنا دی ہے، آسان کے بجائے تھوڑی سی یہ عبارت پیچیدہ ہے. اور نہ مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اس ماں سے نکاح کرے. دیکھ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی اس ماں سے نکاح کرے کہ جس کی بیٹی سے چاہے اس نے دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو. پھر وہی بات ہے، جس کی بیٹی کا مطلب کیا ہوئی؟ بیوی. جس کی بیوی کا مطلب بیٹی کا مطلب وہی بیوی بنی نا، تو پیچیدگی ہوگی اس کے اندر. سیدھا سیدھا مطلب کیا تھا؟ اپنی بیوی کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. جس سے نکاح اس نے کر لیا تو اب اس کی ماں جو اس کی ساس ہو گئی اس سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، چاہے ابھی نکاح کے بعد اس نے وطی کی ہو یا وطی نہ کی ہو. تو کیا ہوا؟ اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس بیوی سے وطی بھی کی ہو یا وطی. عقد نکاح کرتے ہی اس کی جو ماں ہے یعنی ساس بن گئی، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں، دیکھیے ولا بام امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل، اور نہ اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے کہ جس کی بیٹی سے اس نے چاہے دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو. لقوله تعالی وامہات نسائکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئیں. یہ اسی آیت حرمت میں ہے. من غیر قید الدخول، دخول کی قید کے بغیر ہے. یہ اس میں دخول کی قید نہیں لگی ہے کہ مطلب اپنے ان بیویوں کی تمہاری ان بیویوں کی مائیں حرام کی گئی جن سے تم نے دخول کیا، ایسا کچھ نہیں. بس وہ امہات نسائکم ہے، تو اس لیے دخول کیا ہو اس بیوی سے یا نہ کیا ہو، ساس جو بن گئی وہ حرام ہو گئی. ولا ببنت امرأته التي دخل بها، ماں کی جب بات آئی، کس کی؟ ماں کی یعنی ساس کی، تو اس سے نکاح، اس کی بیٹی سے نکاح کرتے ہی وہ حرام ہو گئی. لیکن کسی عورت سے نکاح کیا
تو اب اس کی بیٹی اگر پہلے سے دوسرے شوہر سے ہے، کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کی کوئی بیٹی پہلے ہی سے ہے کسی دوسرے شوہر سے، تو اب اس کی وہ بیٹی کب حرام ہوگی؟ نکاح کرتے ہی حرام ہو جائے گی یا اس میں دخول کی قید ہے؟ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر دخول کی قید ہے کہ اپنی بیوی کی بیٹی اس وقت حرام ہوگی جب کہ اس سے دخول کر لیا، نکاح کیا صرف اور اس کے بعد طلاق ہو گئی، دخول نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں پھر بعد میں اس کا رشتہ کس سے لگ گیا؟ وہی پہلے جس سے نکاح کیا تھا اسی کی بیٹی سے لگ گیا، تو ہو سکتا ہے۔ ولا ببنت امرأته التي دخل بها، اور نہ اپنی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے کہ جس سے اس نے دخول کر لیا ہے، اس قید کے ساتھ، لثبوت قید الدخول بالنص سے، کیونکہ دخول کی قید اس رشتے کی حرمت کے لیے نص سے ثابت ہے۔ اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح جو حرام ہو رہا ہے، یہ حرمت نص کے ذریعے اس کے اندر دخول کی قید لگی ہوئی ہے۔ سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، چاہے وہ اس کی گود میں ہو، یعنی اسی شخص کی گود میں ہو اس کی وہ بھی بیٹی، یا اس کے علاوہ کی گود میں ہو۔ حجر مانے گود، اور مراد اس سے کیا؟ تربیت۔ گود میں ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے حقیقی معنی کی گود میں لیے ہو، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیت میں ہو۔ بولتے ہیں نا، ارے اس نے اس کو گود لیا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں اس نے اس کو گود لیا ہے، تو گود لینے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کی تربیت کی کفالت کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، چاہے وہ بیٹی خود اس شخص کی گود میں ہو اس کی پرورش میں، یا اس کے علاوہ کی گود میں، یعنی پہلے ہی شوہر کی گود میں ہو۔ دیکھیے دو چیز ہو گئی، ایک عورت سے نکاح کیا تو اس کی جو بیٹی پہلے شوہر سے ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اس کے حرام ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ جس سے نکاح کیا ہے ابھی، یعنی اس کی ماں جو ہے اس سے اس نے دخول کر لیا ہو۔ ہاں، اب ایک چیز اور آتی ہے کہ کیا یہ بھی شرط ہے کہ اسی کی پرورش میں بھی ہو کہ نہیں؟ شرط ہے، تو کہہ رہے کہ نہیں، یہ شرط نہیں ہے، چاہے اس کی پرورش میں ہو، یعنی وہ لے کر کے اس کے پاس آ گئی ہو، اس کو بھی کھلاتا پلاتا یہی ہو، یا وہی چھوڑ کر کے آئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو آیت کریمہ ہے تو اس میں تو فی حجورکم کا لفظ ہے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یہ لمبا ہو گیا ہے۔ ربیبہ کی جمع ربائب، ربیبہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ وہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں اس کی جو بیٹی ہے پہلے شوہر سے، جو آپ کی پرورش میں آ رہی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتی، تمہاری وہ ربیبائیں، اللاتی من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے دخول کیا ہے۔ اچھا، فی حجورکم بھی ہے نا، جو تمہاری گود میں ہے، تو شرط تو لگی ہوئی ہے گود کی، تو پھر یہاں پر عمومیت کیوں آ رہی ہے کہ گود میں ہو چاہے دوسرے کی گود میں ہو؟ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو حجور کا ذکر آ گیا ہے، اس کا تمہاری گود میں ہو، تو یہ بطور شرط نہیں نکلا ہے بلکہ عادت کے طور پر نکلا، جیسے ابھی ہماری طرف سے عادت کے طور پر نکل گیا تھا مثال دینے میں۔ چلیے، کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرط نہیں ہے کہ اس کی گود میں ہو، کیوں؟ لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادت، اس لیے کہ آیت کریمہ کے اندر جو فی حجورکم کا ذکر ہے، حجر کا ذکر ہے، وہ حجر کا ذکر عادت کے طور پر جاری ہوا ہے، لا مخرج الشرط، نہ کہ شرط کے طور پر کہ اگر گود میں نہ ہو تو حلال ہو جائے، حرام نہ ہو۔ اچھا، اس کے اوپر قرینہ بھی سنیے آپ، کیا قرینہ اس کے اوپر، دلیل کیا ہے اس کے اوپر کہ آپ نے اس کو عادت کے طور پر مان لیا، شرط نہیں مانا ہے؟ کریں دیکھیے، قرینہ یہ ہے کہ آگے جب اسی ربائب کی حلت کا ذکر آ رہا ہے تو آگے کیا آ رہا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس میں نہیں لگا ہے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَمْ تَكُنَّ فِي حُجُورِكُمْ، کہ حجورکم کا وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے،
بلکہ جب نفی کی گئی اور حلت کا حکم بیان کرنا ہوا تو صرف کس کی نفی کی گئی ہے؟ دخول کی نفی کی گئی ہے، حجور کی نفی نہیں کی گئی۔ اگر حجور میں ہونا بھی شرط ہوتا، گود میں ہونا بھی شرط ہوتا تو اس کا بھی ذکر آتا نا، یعنی وہ اس طریقے سے تب آتا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَمْ تَكُنَّ، یعنی الربائب وَلَمْ تَكُنَّ فِي حُجُورِكُمْ، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں، ان دونوں چیزوں کی نفی ہو جائے، تمہاری گود میں بھی نہ ہو اور تم نے دخول بھی نہ کیا ہو، تب جا کر کے وہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک پایا جائے، دخول یا دخول تو نہیں مگر حجور میں پایا جائے، تو پھر ایسی صورت میں حرام ہی رہے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر وَلِہَٰذَا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، یہی وجہ ہے، یعنی عادت کے طور پر یہ نکلا ہے، شرط کے طور پر حضور نہیں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احلال کے محل میں جب حلت بیان کرنا ہوا اس ربیبہ کی، تو اس میں دخول کی نفی کے اوپر اکتفا کیا ہے، صرف نفی کا دخول کی نفی کا ذکر ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ انہیں ربائب کا ذکر، ہاں نہیں، دیکھیے اصل میں کیا ہے، یہ تو مان کے چلتے ہیں آپ نا کہ عادت یہی ہے کہ جب عادت یہی ہوتی ہے، غالب یہی ہے کہ جب آپ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں اور اس کی گود میں کوئی بچی ہے، اولاد ہے، تو اس کو بھی وہ لے کر کے آتی ہے، عادت یہی ہے نا عام طور سے۔ تو اس وجہ سے یہ دعویٰ ہمارا ہوا کہ عادت کے طور پر نکلا ہے، یہ شرط کے طور پر نہیں۔ اب اس کی تائید بھی ہو جا رہی ہے۔ تائید کیسے ہو رہی ہے کہ اب وہی جب اس کی حلت کا بیان کرنا ہوا تو صرف ایک شرط کی نفی کی جا رہی، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تو اگر حجور میں ہونا بھی شرط ہوتا تو اس کی بھی نفی ضروری ہوتی وہاں پر۔ تو اس لیے نہ ہونا یہ ہمارے عادت پر کے طور پر جو ہم نے کہا کہ جاری ہوا ہے اس کی تائید کرتا، تو دونوں مل کر کے وہ پختہ کر دے رہے ہیں۔